الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحزنه ولا يحرمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم، آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں خلاق عالم نے اپنے ماننے والوں کو حکم فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنا لو، پورے کے پورے اسلام کو. یوں نہیں کہ صرف نام ہو یا کچھ اسلامی احکامات پہ عمل ہو اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے. عزیزان مکرم، دین اسلام یہ ایک واحد مذہب ہے جس کی لفظی اسلام سے ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کے اپنانے والے کے اندر بھی سلامتی ہے اور اس کے اندر بھی سلامتی ہے. اور یہ اسلام، یہ مذہب، یہ دین ہی سلامتی کا حکم دیتا ہے، امن کا حکم دیتا ہے. عزیزان مکرم، شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اسلام کا، ایک ایمان کا. ان دونوں کا ماخذ و مشتق ایک جیسا ہے. ہم معنی ہے کہ اسلام سلم سے ہے، سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، تحفظ سے ہے. اور اس کے ماننے والے کو مسلمان بھی کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والے کو مومن بھی کہا جاتا ہے. اس میں مومن اور مسلم کا فرق کیا ہے؟ مومن وہ جو اعمال سے اور اپنے اعتقاد و یقین سے شریعت مطہرہ کو ماننے والا ہو، اور مسلم جو شریعت مطہرہ کے مطابق اب فرما بردار ہو، اس کے مطابق چلنے والا ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو. یہ قریب قریب ان کا مفہوم ہوتا ہے. عزیزان مکرم، دین اسلام یہ آخری مذہب ہے اور یہ آفاقی مذہب ہے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے. خواہ وہ انسان جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی احکامات ہیں، جو اس کو نہیں مانتا ان کے لیے بھی احکامات، ان کے لیے کچھ ہدایات ان ماننے والوں کو دی گئی ہے
کہ تم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کس طرح ہونا چاہیے، تمہارا ان کے ساتھ لین دین، معاشرت، قرضے کی جتنے بھی زندگی کے ساتھ امور متعلق ہے ان کے بارے میں دین اسلام نے ہمیں بتایا، اس کی ہدایت فرمائی۔ دین اسلام جب امن کا ہے، سلامتی کا مذہب ہے، تو یہ اپنے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا مسلمان کسے کہا جاتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یا خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف مسلمان کی یہ فرمائی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ، اور جو اسلام کو نہیں مانتے، جو اسلام پہ عمل نہیں کرتے یا مانتے نہیں، ان کے بارے میں یہی ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی ابتدا میں ہے کہ اگر کوئی آپ سے امن مانگتا ہے تو آپ اس کو امان دے دیں، یہاں تک کہ وہ جس جگہ پہ اس کو جانا ہے وہاں تک آپ اس کو بحفاظت پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان مکرم، آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکامات کو اپنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر میں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، کہ یہ تمام چیزیں اپنانے کی ہیں۔ ہم نے اغیار کو دیکھا، وہ منا رہے ہیں، ہم نے بھی منانا شروع کر دیا، اور پھر اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان منانے میں ہمارے مسائل، ہماری مشکلات، ہماری تکالیف کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ رہے ہیں، اور وہی مثال ہماری اس مریض جیسی ہے، جو جو دوا کرتے گئے بڑھتا گیا۔ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شدہ شریعت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، یہ ساری اپنانے والی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب ہم اپنی ہی حالت کو اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھتی ہے، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج نماز ہم ادا کر رہے ہیں دن میں 5 مرتبہ، وہ بھی وہی نماز ادا کرتے تھے۔ آج جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو جس طرح ہم وہ ارکان ادا کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتی ہے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے بھی اسی طرح احکام مناسک ادا کیے تھے۔ اسی طرح جو کتاب مقدس یعنی قرآن مجید، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم بسا اوقات ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں، آیات کی تشریح، اس کی تفسیر، تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی مقدس کتاب کو پڑھتے تھے۔ لیکن جب ان کے حالات مبارکہ، ان کے حالات زندگی اور اپنے حالات بھی دیکھتے زمین و آسمان کا فرق، تو بات یہ نظر آتی ہے کہ کیوں فرق ہے، کہ وہاں عمل تھا، وہاں اپنانا تھا، یہاں
نام ہے، منانا ہے، دعوے ہیں، اپنانے کی بات بھی نہیں۔ اور پھر حالت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو پکا بڑا مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے، یہاں تک کہ کلمہ گو کو بھی ہم اپنا جیسا مسلمان سمجھتے نہیں۔ بس اوقات ہماری کفر کی فیکٹری سے کلمہ گو پہ کفر کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح اغیار کے بارے میں جو دین اسلام کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں ہمارے دنیاوی معاملات میں ان کی ہر قسم کی نقل، اس قسم کے ان کے ہر جیسے کاموں کو اپناتے ہیں، یہاں تک کہ شکل ہو، صورت ہو، لباس ہو، انہی کا لباس کو ان کی شکل و صورت ہم جیسے بناتے ہیں، اور پھر ہم بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو گیا، ہم نے بہت ترقی کر لی، کہ ہم نے کیسی اپنی شکل ان جیسی بنا لی، ہم نے ان جیسے لباس پہن لیا، ان جیسے زندگی گزارنے والے معاملات کو اپنا لیا، شادی ہو یا غمی ہو یا اور رسومات ہو۔ لیکن جب کہیں کسی غیر مسلم کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو دین اسلام کی، جس سے توہین کا کوئی شک شبہ نظر آتا ہے، گو کہ یہ سارے مواقع ہم یہ دیتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی حالت و کیفیت یہ ہے کہ ہم خود دین اسلام کو اپناتے نہیں، مناتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سودی کاروبار کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ہر دیکھیں جتنے بھی غلط کام ہیں جس سے دین اسلام نے روکا وہ سارے کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسلمان ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان مکرم، ایک بات یہ نشین رکھے کہ دین اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسی لیے اس نے احکامات کے اجراء کے لیے، اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ایک طریقہ مقرر فرما دیا ہے کہ وہ حاکم وقت، اس علاقے کا جو حاکم ہے، اس ملک کا حاکم ہے، جو مشیری ہے، اس کا یہ کام ہے کہ کہیں اگر دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، کہیں کوئی توہین ہو، تو وہی اس پہ احکام نافذ کرے۔ مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ عزیزان مکرم، نہ دوسروں کے خلاف، نہ آپس میں ایک دوسرے کے پہ ہم کوئی فیصلہ مسلط کر دیں، اس پہ ہم کو سزا دیں، اس پہ ہم کی حد نافذ کریں، نہ ہمیں اجازت ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ قرآن مجید میں بار بار کائنات کے خالق و مالک نے حکم دیا، وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کہیں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہیں فرمایا کہ ایمان والے ہم نے تم پر قصاص قتل فرض کیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر آزاد آدمی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے، اگر غلام نے غلام قتل کیا غلام کے بدلے غلام ہے، اگر عورت نے کسی عورت قتل کیا عورت کے بدلے عورت ہے۔ لیکن یہ اس
مقتول کے ورثاء کو یہ اجازت نہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اب وہ بیٹا یہ کہے کہ میرے باپ کو فلاں آدمی نے قتل کیا، میں اس کو قتل کروں، یہ اجازت نہیں ہے۔ کسی کے بیٹے کو کسی نے قتل کر لیا، اب باپ یہ کہے میرے بیٹے کو فلاں آدمی نے قتل کیا، میں اس کو قتل کروں، نہیں، بلکہ یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ یہ شریعت کے مطابق اس سے انتقام، اس سے بدلہ، قصاص لے، ورنہ جو دین اسلام کی روح ہے، امن والی، سلامتی والی، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اتنی ہی ایک قسم کی انسان کہتا ہے کہ ہماری غیرت کی بات ہے کہ اگر کسی کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ ناجائز حالت میں خامد اس کو دیکھتا ہے تو تقاضا یہ ہے، انسان کا اپنا ہی بس چلے تو یہ کرے کہ اس کو قتل کر دے۔ وہاں بھی اسلام نے اس سے وہ قتل کرنا، حالانکہ زانی کی سزا یہ ہے فرجموہما، اس کو پتھر مار مار کو ختم کر دو، یا اگر غیر شادی شدہ جو اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن وہاں بھی یہ حکم ہے کہ یہ حکام کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے، یہ اس سے وہ انتقام اور بدلہ لے، اس سے سزا دے۔ چنانچہ اگر ایسی صورت ہے تو کائنات کے خالق و مالک نے سورۃ النور میں یوں فرما دیا کہ اگر آدمی اپنی بیوی پہ یہ اس قسم کی بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ زنا کیا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت نہیں تو پھر یوں کر لے کہ وہ قسم اٹھائے۔ پہلی 4 قسمیں یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں سچ ہے، 5ویں میں یہ ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی مجھ میں لعنت ہو، اور پھر اسی طرح عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ قسم اٹھائے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، پھر اس کے بعد وہ وہی 5ویں بار یہ کہے گی اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اس کے بعد شریعت یہ کہا کہ ان میاں بیوی کی آپس میں تفریق کر دی جائے گی، وہ آپس میں نہ رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہے کہ حضرت اگر میں اپنی بیوی کو اسی ناجائز حالت میں دیکھوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری ایک آدمی کی گواہی بات قابل قبول نہیں تو وہاں گواہ بنا۔ عرض کرتا ہے حضرت ایسی حالت کو میں کیا کہیں سے گواہ لے کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا علاوہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے شریعت مطہرہ اسی خاص وقت کے لیے نہیں تھی، اس خاص زمانے کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والی تھی۔ آپ آئے تو یہ سنتے رہتے ہو کہ جس خاوند کو اپنی بیوی سے اختلاف ہو جائے اس کی نہیں بنتی تو اس پہ یہ الزام لگا دیتا ہے، اور پھر جس کو کاروباری کا یہ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، حالانکہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس راستے کو بند کر دیا، اگر نہیں بنتی طلاق دے دے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ الزام لگا دیا جائے۔ اسی طرح یہ گزشتہ ایام جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، عزیزان مکرم، دین اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ میں کسی سے انتقام اور بدلہ لینا شروع کر دوں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارا میڈیا اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس بات کو اتنا اچھالا کہ ان لوگوں کے کرتوت نہیں بیان کیے جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی آواز یہ نشین ہونے چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے تو
اور لوگوں کو جیسے کہ مثال دیا کہ والد اپنے بیٹے کے قاتل کو نہیں کچھ کہہ سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا، اسی طرح ہمیں یہ جانے ہم کسی کو اسی طرح کریں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اپنی ہی بدنامی اپنے ہی باتیں کتنی کی ہیں۔ عزیزان مکرم، اس کی جتنی مذمت کی جائے، اس کو جتنا یہ کیا جائے یہ کم ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے اور ہماری عدلیہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان مسائل، زیادہ تر ان مسائل کی وجوہات یہ حکمران اور عدلیہ ہے کہ جو کسی کا جو کیس آتا ہے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں، قاتل دن دراتے پھرتے رہتی ہیں، جن کا قتل ہو جاتا ہے وہ بیچارے پیشہ بھگت کے ذلیل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کا تمام سرمایہ جمع پونجی ان کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیس کہیں جگہ پہ اس کا فیصلے کا نام نشان تک نہیں آتا۔ اسی طرح ہمارے حکمران اگر یہ یہاں پہ موجودہ ہوں یا اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، اگر کسی کام کا فیصلہ جلدی ہو جائے، یا مثال کے طور پہ تحریک لبیک والوں نے جب ان پولیس والوں کو جو ان محافظین تھے جو دفاع کرنے والے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ان کو شہید کیا تھا، اور پھر وقت کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی، سب کچھ کر لیا، ان بیچاروں شہداء کا خون کس کے ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب قیامت کے دن کون دے گا؟ یا تو یوں کیا جائے کہ اگر تم مصالحت کرتے ہو ان شہداء کا خون کا بدلہ ان سے اگر نہیں لیتے تو پھر جنہوں نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ جاؤ تم ڈیوٹیاں دو تو پھر ان سے ان کا بدلہ لیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ عزیزان مکرم، بات پھر وہی آتی ہے کہ دین اسلام ہی امن کا مذہب ہے، دین اسلام ہی سلامتی کا مذہب ہے۔ شومی قسمت ہم دین اسلام کو اپناتے نہیں، ہم نے یوں سمجھا کہ دین اسلام سے نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، باقی زندگی جو جس طرح چاہیں جیسے چاہیں جو مرضی ہے اسی طرح کرتے پھرے۔ نہیں، دین اسلام مکمل ہے، جیسے کہ ابتدا میں آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کو اپنا لو، اس میں تمہاری کامیابی و کامرانی ہے، ورنہ اس کے علاوہ مصائب، مشکلات، تکالیف کا حل کہیں نہیں ملے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔